الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معذور کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْئًا وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ عُذْرٌ كَسَلَسِ بَوْلٍ وَاسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَطْ وَلَا يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ انْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَهَذَا شَرْطُ ثُبُوتِهِ وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت کامل عنه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور استحاضہ کا خون ایسے ہے جیسا کہ دائمی نکسیر نہیں منع کرتی ہے نماز سے، نہ روزے سے اور نہ ہی وطی سے، اور مستحاضہ عورت وضو کرے گی، اور ہر وہ شخص جس کو عذر ہو جیسا کہ جاری پیشاب والا اور پیٹ چلنے والا، ہر نماز کے وقت کے لیے اور نماز پڑھیں گے اس سے جو وہ چاہیں گے فرائض میں سے اور نوافل میں سے، اور باطل ہو جائے گا معذورین کا وضو وقت نکلنے کے ساتھ صرف، اور معذور نہیں بنے گا یہاں تک کہ اس کا جو عذر ہے کامل وقت کو گھیر لے کہ نہیں ہو اس کے اندر رکنا ایک وضو اور نماز کے بقدر، اور یہ تو شرط ہے ثابت ہونے کی، اور دوام کی شرط اس کا پایا جانا ہے تمام وقت میں، اس کے بعد اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے منقطع ہونے کی شرط اور عذر والے کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط ایک کامل وقت کا خالی رہنا ہے اس سے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حائضہ اور اسی طریقے سے نفاس والی عورت اور اسی طریقے سے جنبی، یہ سارے احکامات و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے استحاضہ اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کو کوئی عذر ہو اس کے بارے میں احکام و مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت نے پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دائمی نکسیر۔ آدمی کو بعض اوقات ناک سے خون آتا ہے جس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں۔ یہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے آدمی عذر والا بن جاتا ہے، اور جس طریقے سے نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو استحاضہ کا خون ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے جیسے نماز معاف نہیں ہوتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، وطی بھی کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے استحاضہ والی عورت یہ روزہ بھی رکھے گی، وضو بھی کرے گی، نماز بھی پڑھے گی، اور اسے وطی بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ جو استحاضہ کا خون ہے ایسے ہی ہے جیسا کہ دائمی نکسیر ہو، اور نماز سے منع نہیں کرتی، روزے سے منع نہیں کرتی، وطی سے منع نہیں کرتی۔ اور مستحاضہ عورت کیا کرے گی؟ فرما رہے ہیں کہ مستحاضہ عورت اور ہر وہ شخص جس کو عذر ہو، عذر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہ رہتا ہو، مثال کے طور پہ اس کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہے، یا اس طریقے سے اس کا پیٹ چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اس کا وضو برقرار نہیں رہتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کو گیس کا مرض ہوتا ہے، ان کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کیا کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، اسی کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو استحاضہ والی عورت ہے وہ وضو کرے گی، اور ہر وہ شخص جس کو عذر ہو جیسا کہ سلس بول، جس کے پیشاب کے قطرے چلتے رہتے ہیں یا اس کا پیٹ جاری رہتا ہے، دیکھیے وہ فرما رہے ہیں کہ ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز انہوں نے پڑھنی ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر استحاضہ والی عورت یہ وضو کرے گی، اسی طریقے سے جس کو دائمی عذر ہے وہ وضو کرے گا، اور جب انہوں نے وضو کر لیا تو پھر اس وضو کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ لیں گے، نفل پڑھیں گے، جو وہ رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جب نماز کا وقت نکل جائے گا تو پھر ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ظہر کے لیے وضو کیا تھا، جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو اب ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اب عصر کے وقت کے لیے ان کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وضو کریں گے ہر فرض نماز کے وقت کے لیے، اور اس وضو کے ذریعے سے جو یہ چاہیں گے فرائض میں سے نوافل میں سے نماز پڑھنا، یہ اس وضو کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ جو معذور کا جو وضو ہے یہ کب باطل ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو عذر ہے اس عذر کی وجہ سے تو وضو باطل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اگر اور وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ پیشاب پخانہ کر دیا تو ویسے وضو ٹوٹ جائے گا جیسے عام وضو کرنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو معذور کا وضو ہے اس کا وضو اسی وجہ سے بھی ٹوٹ جائے گا جب وقت نکل جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو ظہر والا وضو یہ ٹوٹ جائے گا، اب عصر کے لیے اس کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا۔ فرما رہے ہیں کہ باطل ہو جائے گا معذور کا وضو بخروج الوقت، فقط وقت کے خارج ہونے کے ساتھ، ولا یصیر معذور۔ اگلا مسئلہ
اگلا مسئلہ حضرت یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو معذور ہے اس کے اوپر ہم معذور شرعی کا حکم کب لگائیں گے، یعنی ہم کب اس کو کہیں گے کہ یہ معذور ہے اور اس کا جو وضو ہے اس کے عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو معذور شرعی ہے اس کو معذور اس وقت تک نہیں کہا جائے گا یہاں تک کہ جو اس کا عذر ہے ایک کامل وقت کو گھیر لے کہ اس کے اندر اس کو اتنی گنجائش بھی نہ ملے کہ جس کے اندر یہ وضو اور نماز پڑھ سکے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، تو ہم اس کو معذور کا حکم تب لگائیں گے جب ظہر کا بالفرض وقت ہے، زوال کے وقت سے لے کے عصر کے وقت تک، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کل 3 گھنٹے بنتے ہیں، 3 گھنٹوں کے اندر اتنی دیر بھی اس کے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے ہیں کہ جتنی دیر میں یہ پاک کپڑے پہن کے یہ استنجا کر کے وضو کر کے یہ نماز پڑھ لے، نماز میں بھی صرف فرض پڑھ لے۔ اگر تو اتنی دیر کے لیے اس کو ٹائم مل جاتا ہے اور پیشاب کے قطرے رکے رہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہی لازم ہے کہ اگر شروع میں رک جاتے ہیں تو شروع میں نماز پڑھ لے، درمیان میں رکتے ہیں تو درمیان میں نماز پڑھ لے، آخر میں رکتے ہیں تو آخر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر پورے کامل وقت کے اندر اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر یہ شخص معذور شرعی ہے اور ایسے شخص کے اوپر معذور کے احکامات جاری ہوں گے اور اس کا جو وضو ہے یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو معذور ہے وہ معذور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا عذر ہے ایک کامل وقت کو گھیر نہ لے۔ کوئی بھی نماز کا کامل وقت ہے، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے، اب عشاء کی نماز کا وقت وہ رات سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز کا وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر پھر یہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ہر نماز کا جو وقت ہے اس پورے وقت کے اندر اس کا جو عذر ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اگر رک جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ کپڑے پہن کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسا شخص معذور نہیں ہوگا۔ لیس فیہ کتاب فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنی دیر بھی اس کا جو عذر ہے وہ نہ رکے کہ جتنی دیر میں وضو اور نماز کر سکے، یہ تو ہے شرط ثبوت۔ دیکھیں جب یہ والی چیز پائی جائے گی، مطلب ایک پوری نماز کا کامل وقت ہے، اس کا جو عذر ہے وہ چلتا جا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو کہہ لیں گے یہ معذور شرعی ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ معذور شرعی کے یہ تو ہے شرط ثبوت، اور ایک ہے شرط دوام۔ شرط دوام کا مطلب یہ ہے کہ کب تک یہ معذور شرعی کا اس کا حکم اس کے اوپر جاری رہے گا۔ دیکھیں جب ایک مرتبہ اس کے اوپر معذور شرعی کا ہم نے حکم جاری کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی نماز ہے اس کے نماز کے وقت میں ایک مرتبہ اس کو وہ عذر پیش آنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز میں اس کو ایک مرتبہ اس کا اگر پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے یا نکسیر کی بیماری ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور مرض ہے، گیس کی بیماری ہے، ایک مرتبہ اگر پیش آ جائے گا تو یہ معذور کا حکم برقرار رہے گا۔ اور اگر پوری نماز کا وقت کامل گزر جائے کہ جس کے اندر اس کو عذر پیش نہیں آتا ہے تو پھر معذور کا حکم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے دوبارہ صحیح بندوں کی طرح نماز پڑھنی یہ ضروری ہوگی۔ فرمانے یہ تو شرط ثبوت ہے، اور شرط دوام کیا ہے؟ وجود ہر وقت میں، یعنی کوئی بھی نماز کا وقت ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، اس کے اندر اس کے بعد ایک مرتبہ ہی اگر پایا جائے گا عذر تو اس کے لیے ہم معذور کا حکم جاری کریں گے۔ اور منقطع ہونے کی شرط کیا ہے؟ یعنی کب اس کے اوپر ہم معذور کا حکم منقطع کر دیں گے اور کب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو عذر والا ہے یہ معذور ہونے سے نکل چکا ہے، کب کہیں گے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں خلوب وقت کامل عنہ، ایک نماز کا کامل وقت اگر گزر جاتا ہے جس کے اندر اس کو عذر پیش نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر ہم حکم جاری کر دیں گے کہ اب یہ معذور باقی نہیں رہا ہے۔